گے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی جی، اب ہم آخری تبصرہ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب کو۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم محترم جناب صالح اچھا صاحب کو بلائیں گے کہ وہ اپنے کلمات سے اور اپنے کلام سے انشاءاللہ نوازیں گے، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ سلسلہ جو دوسرا سیشن ہے مشاعرے کا وہ شروع ہوگا۔ تو آج ہم ڈاکٹر سعادت سعید صاحب سے بھی ان کا کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ تو میں دعوت دیتا ہوں آخری تبصرے کے لیے انشاءاللہ۔ محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب کو کہ چاہتی وہ ہوں، معذرت چاہتی ہوں سر، میں جی جی صالحہ جی صاحب جی سے ایک نظم لکھی ہوں اور پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی میں آپ کو بلاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ لے لیں، میں آپ کو بلاتا ہوں۔ جی ڈاکٹر احسان تابش صاحب، آپ اپنا اظہار خیال کیجیے۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن واقعی خوشیوں بھرا دن ہے۔ سال اچھا بھائی کو یوم پیدائش اور جشن پذیرائی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، خوش رکھے، نئی نسل کے لیے آپ گوہر نایاب ہیں۔ آج کم وقت ملا ہے، پھر بھی مختصر میں کروں گا کہ آپ کی شخصیت اور فن پر کچھ باتیں کر سکوں جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، اور اس کا عنوان رکھا ہے کہ گونگے عہد میں سچ کا آئینہ۔ بہت ہی خوبصورت، کیا کہنے۔ گونگے عہد میں سچ کا آئینہ سال اچھا، عالمی والی یافتہ سال اچھا ہمت و حوصلہ اور محبت کا استعارہ ہے۔ آپ کی زندگی مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ خودداری اور ایمانداری کی مثال ہیں، محبت کے پیکر ہیں۔ آپ چہرے پر عزم دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی ادب نوازی تاریخی اوراق میں زندہ رہے گی۔ آپ کا لب و لہجہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کی شاعری دل کی آواز ہے۔ دیدے دورہ، دیدے نگراں، دیدے حیرا، دیدے خوبا، چاندنی کا دھواں، میری حسرتیں، میری خواہشیں، دھوپ کی چادر، بول محبت بول، ہاتھوں میں قلم رکھنا، غزلوں کا سفر، ظرافت ماں آپ کے خالق، معتبر شاعر، محقق، نقاد، تبصرہ نگار۔ تبصرہ نگار سالے اچھا بھائی ہندوستان سے پاکستان گئے اور پاکستان سے کینیڈا پہنچے۔ ہجرت کے کرب سے آشنا رہنے والے ان دنوں کینیڈا کے گریٹر ٹورنٹو میں مقیم ہیں۔ آپ کے بہت سارے شعری مجموعے زیر اشاعت اور زیر ترتیب ہیں۔ آپ کی زبان گجراتی ہے، مگر اچھوں سے بہتر اردو لکھتے ہیں۔ آپ کا مطالعہ وسیع نظر آتا ہے۔ 360 صفحات پر مشتمل شعری مجموعہ دیدے نگراں کی آج پذیرائی ہو چکی ہے، طنز و مزاح خوب پذیرائی ہو چکی ہے۔ طنز و مزاح، انشائیہ، فقائیہ، غزل، نظم اور تبصرہ لکھنے والے سالے اچھا بھائی زندگی کی حقیقت اور زمین کی اہمیت اور زمانے کو سمجھنے والی شخصیت ہیں۔ آپ کی تحریر میں سلاست بھی ہے، روانی بھی ہے، سادہ بیانی میں کمال رکھتے ہیں۔ اردو ادب کی آپ جس طرح خدمت کر رہے ہیں وہ منفرد اور بے مثال ہے۔ آپ کا شعری مجموعہ دیدے نگراں روحانی، اخلاقی اور زمینی حقائق کی عکاس ہے، صداقت ہے، تخلیقی صلاحیت کا جوہر ہے، وارفتگی ہے، شفتگی ہے، ہر شعر فنکاری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ذہن کو بالیدگی عطا کرنے والے سالے اچھا ہندوستانی مٹی کی خوشبو ہیں، گجراتی ہیں، اردو کی ادبی بستی میں اپنی پہچان رکھتے ہیں، محبت کے پیکر ہیں سالے اچھا بھائی۔ آپ کا مشاہدہ گہرا نظر آتا ہے، شعری اظہار کی تہداری خوب ہے،
شعر بننے کا ہنر جانتے ہیں، منفرد شاعر ہیں سالہ اچھا بھائی۔ دیدۂ نگراں پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ شاعر کا تخلیقی شعور شاعر کو اونچی اڑان بھرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ فنی صلاحیت رکھنے والے صالح اچھا بھائی فکری مالا بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ آپ کی غزلوں اور نظموں میں زندگی کی رمق موجود ہے۔ مجموعہ دیدۂ نگراں کی قرأت کے دوران محسوس ہوا کہ صالح اچھا بھائی کی شاعری عصری آگہی اور معاشرے کی کشمکش کا اشاریہ ہے، احساسات و مشاہدات کا اظہار ہے۔ دیدۂ نگراں احساس کی شدت کا نام ہے، دیدۂ نگراں جذبات کا ترجمان ہے۔ سرور کونین سے بے پناہ محبت کرنے والے صالح اچھا بھائی شاعری کے ذریعہ آگہی بخش رہے ہیں، نہ تو حمد کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ تجربہ کار دانشور صالح اچھا بھائی طنز و مزاح بھی کر رہے ہیں، اور نہ تو حمد بھی ان کا نور سے منور نظر آتا۔ بیان سادہ اور جاذب نظر ہے، روانی و سلاست احساس کی گہرائی اور عشق رسول کا گہرا نقش دیدۂ نگراں میں موجود ہے۔ آپ کا یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ نیکیاں آ جائیں گی کرنا ہمیں، نیکیاں آ جائیں گی کرنا ہمیں، سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں۔ اور نعت کا یہ شعر سماعت کر لیں کہ رمز خودی سمجھ لے، دانائے راز ہو جا، اور جھکا کر در نبی پر تو سرفراز ہو جا، اور بے شک کھلیں گے تجھ پہ اسرار آخرت کے، بس آنکھ بند کر کے محو نیاز ہو جا۔ آپ کے نعتیہ کلام میں آپ کے جذبات کی حقیقی ترجمانی ملتی ہے۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو زندگی کی حقیقتوں سے ہم آہنگ کیا ہے۔ آپ کی نظم میں خلوص و عقیدت کی صداقت، خیالات کی پاکیزگی، بیان کی جدت اور جذبات کی گہرائی موجود ہے۔ آپ کی شاعری انسان کے لیے پیغام ہے، فلسفہ عمل ہے، فلسفہ خودی ہے، قوت تخیل کا احساس ہے، لیاقت و صلاحیت کا اظہار ہے، عظمت و اہمیت کا حامل ہے، حسن و رعنائی کا مظہر ہے، حقیقت و صداقت کا آئینہ دار ہے، موسیقیت و غنائیت ہے، سرمستی و سرشاری ہے، زبان و بیان عام فہم اور جاذب نظر ہے۔ ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے لفظ کے پس پردہ جانا ہوگا، اور تب ان کیفیتوں کا احساس ہوگا، اور تب ان کی شاعری کی پختگی سمجھ میں آئے گی۔ آپ کی شخصیت روشن اور پروقار ہے۔ آپ شعر و ادب کی محفل میں اہل علم و ادب کے دلوں کو جیتنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ نظم نگاری اور غزل گوئی کے میدان میں آپ نے اپنے فکر و فن کے جوہر خوب دکھائے ہیں۔ سادگی اور پرکاری کے ساتھ شعر کے سانچے میں خیالات و جذبات کو ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ حقیقت بیاں معتبر شاعر، محقق، نقاد، تبصرہ نگار صالح اچھا ہجرت کے کرب سے آشنا ہیں، حسن و اخلاق کے پیکر ہیں، لیکن چہرہ آئینہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ معصومیت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی جھنجھلا بھی اٹھتے ہیں۔ جھنجھلاہٹ کی کیفیت سے بھی دوچار ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جذبات دلوں کو شعری لباس عطا کرنے والے صالح اچھا بھائی کی شاعری میں فصاحت و بلاغت کا دریا بھی موجود ہے۔ آپ کی شاعری میں نیا رنگ و آہنگ اور مخصوص لب و لہجہ موجود ہے۔ فنی قدرت و مہارت رکھنے والے صالح اچھا بھائی
दुरक्षा शख्सियत के मालिक हैं। मोतबर शायर साला अच्छा भाई की गजल के चंद अशार भी समाअत कर लें। हर एक शख्स बुग़्ज़ व हसद का शिकार है, या रब जहां में तेरे ये ये क्या इंतशार है। और ये शेर कि कब तक सुनेंगे अजनबी कदमों की आहट, कब तक सुनेंगे अजनबी कदमों की आहट, अब तुझको लेके जाएं कहाँ कल्ब बेसुकून। और ये शेर कि अब तुझको लेके जाएं कहाँ कल्ब बेसुकून। और ये शेर घबरा गए हैं सोरिश तेरो हरम से हम। और ये शेर की मोहब्बत की खुशबू महकने लगी है। क्या बात है, मोहब्बत की खुशबू महकने लगी है, किसी को गले से लगाकर तो देखो। इस शेर में बहुत गहराई और मानवीयत से भरपूर शेर है। और अगर तसव्वुफ के आईने में इसको देखेंगे तो बहुत बड़ी बात कही गई है कि मोहब्बत की खुशबू महकने लगेगी, किसी को गले से लगाकर तो गूंजदार सदा का नाम है साले अच्छा। फिक्री रुझान के नुमाइंदा शायर है साले अच्छा। 100 बात की एक बात, इल्म फन से मोहब्बत करने वाले साले अच्छा की शायरी वाकई सच बोलती है, तसन्नुफ और बनावट से पाक है और दिल की आवाज से। ना तो हम गजल, नज़म, कता, रुबाई और गजल में तबाज़बाई करने वाले साले अच्छा मेरी नजर में एक अच्छे शायर के साथ साथ पैकरे खुलास मोहब्बत हैं, बुलंद पाया के नस्र निगार हैं। आपकी शायरी असरी मसाइल को अहाता करती है। उर्दू जुबान से मोहब्बत करने वाले साले अच्छा सोच की बस्ती में मस्त रहते हैं, फितरत के मनाजिर में लुत्फानंदोज होते हैं, फिक्शन पर गहरी निगाह रखते हैं, जहां दीदा शख्स का नाम साले अच्छा है। आपकी पूरी शायरी फिक्र पर बसीत है। आपकी गजलों में रूह व मादा का तसादुम, नाउमीदी में उम्मीद का पहलू दिखाई देता है। आपके अशार का हर लफ्ज रूह की गहराई से निकलता है और दिल में उतर जाता है। उर्दू बस्ती का ये रोशन सितारा है साले अच्छा। चेहरा आपका खुददारी का आईना है और दीदे निगरा इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक के सफर में वाकई बेमिसाल है, वाकई बेमिसाल है। इस फौज शख्सियत को मेरा सलाम। 100 बात की एक बात, साले अच्छा भाई की कारकर्दगी आला म्यार की है। आपका तख्लीकी सफर कामयाब है। मुस्तकबिल का मुअर्रिख आपकी काविश को कदर की निगाह से देखेगा। ये तहरीक का नाम है साले अच्छा, मोहब्बत का नाम है साले अच्छा, मासूमियत का नाम है साले अच्छा, मुस्बत सोच का नाम है साले अच्छा। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, लिखते पढ़ते रहें, किताबों पर तबसरा करते रहें, नई नस्लों की हिम्मत अफजाई करते रहें, उर्दू फरोग के लिए काम करते रहें। आमीन सुम्मे आमीन। जोरे कलम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा शुक्रिया शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत कमाल कर दिया, बहुत जामे तो एहसान ताबिश साहब बहुत खूब लिखते हैं। आज बहुत शुक्रिया, हुआ करते बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। लिखते भी है बहुत बहुत